آدمی کو آپ نے قرض دیا اور آپ اس سے قرض کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن یہ کہ جب آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے سوچا کہ چلو میں اس بندے کو وہ قرض دی ہوئی رقم بطور زکوٰۃ کے دے دیتا ہوں، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک مقروض آدمی ہے اور صاحب نصاب ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ مقروض ہوں اس لیے میرے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور مقروض کو زکوٰۃ دینے کی کیا صورت ممکن ہے اور کون سی صورت ممکن ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہے اور وہ صاحب نصاب آدمی ہے تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، زکوٰۃ اس پر بدستور واجب ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر بدستور فرض رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر 5,000 روپے قرضہ ہے اور اس کے پاس نقدی کی شکل میں اور نصاب کی شکل کے اندر اس کے پاس پورا کا پورا نصاب موجود ہے، اس کے پاس جو ہے نصاب جتنی رقم موجود ہے، تو اب یہ جو 5,000 روپے اس کے اوپر قرض ہے اس کو منہا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ میں مقروض ہوں اس لیے میرے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرض کو منہا کرنے کے بعد جتنی رقم آپ کے پاس بچتی ہے، جتنی رقم صاحب نصاب آدمی کے پاس موجود ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اگر وہ رقم جو اس کے پاس قرض کے علاوہ اس کے پاس جو موجود ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوسری اور اہم ترین بات کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر جو شرط ضروری قرار دی گئی ہے وہ ہے نیت کا ہونا۔ جب تک آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت نہیں کرتے اور جب تک زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کی نیت شامل نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ جب جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی وضاحت ضروری نہیں ہے، یعنی جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو یہ کہہ دینا کہ میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہر ایک شخص کی عزت نفس کا خیال اور پاس رکھا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے غرباء، بہت سے مفلس نادار سفید پوش قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی رقم لینا گوارا نہیں کرتے، ان کی عزت گوارا نہیں کرتی، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، لیکن اگر اس کو بطور قرض رقم دے دی جائے تو وہ وصول کر لے گا، تو ایسے شخص کے متعلق بھی علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو آپ بطور قرض کے رقم ادا کریں اور قرض کی رقم دینے کے بعد آپ اس کی عزت نفس کا خیال اور پاس رکھتے ہوئے اس کو یہ کہہ دیں کہ جناب والا میں آپ کو یہ رقم بطور قرض کے دے رہا ہوں، جب آپ کے پاس گنجائش ہوگی آپ مجھے لٹا دینا، لیکن دل میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ اس شخص سے کہہ دیں کہ وہ جو میں نے رقم آپ کو بطور قرض دی تھی وہ میں نے معاف کر دی ہے، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس طرح اس شخص کی عزت نفس بھی محفوظ اور مامون رہے گی۔ اب رہی یہ بات کہ مقروض کو زکوٰۃ کی رقم کیسے دی جا سکتی ہے، کون سی صورت ممکن ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ مقروض کو جو ہے وہ جتنی رقم اس کے ذمے قرض ہے آپ وہ رقم اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس رقم کا اس کو مالک بنا دیں۔ جب وہ اس رقم کا مالک بن جائے گا اور وہ رقم آپ کو واپس بطور قرض کے لٹائے گا تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک شخص کو 5,000 روپے قرضہ دیا اور وہ آپ کا قرضہ نہیں لٹا پا رہا، وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے،
تو آپ یوں کریں کہ آپ یہ 5,000 روپے زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ آپ 5,000 روپے لے لیں. جب وہ شخص یعنی مقروض، وہ غریب، وہ نادار، وہ مفلس، وہ مستحق زکوٰۃ آدمی 5,000 روپے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور وہ آپ کو واپس بطور قرض کے لوٹائے گا، تو اس طرح آپ نے چونکہ اس کو رقم بطور زکوٰۃ کے دی ہے، زکوٰۃ کی نیت سے دی ہے، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس شخص کا قرض جو اس کے ذمے تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو بنیادی طور پر بات عرض کرنا ضروری ہے اور جس کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کرنا شرط ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں.